بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی اتنی سادہ اور مصروف سی گزاری تھی کہ گزرے ماہ و سال کا اکثر حساب کتاب کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ زندگی میں بس دو ہی اصول بنائے تھے کہ نہ کبھی اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف دینی ہے اور نہ ہی کسی تکلیف یا پریشانی میں مبتلا انسان کو نظر انداز کرنا ہے۔ جہاں جس کے لیے جتنا ہو سکا اپنی اوسط کے مطابق سب کی مدد کی تھی۔ میرا یقین تھا دوسروں کا بھلا اور دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے رہو تو وقت چاہے پلٹ کر کبھی نہ آئے مگر نیکی اور آپ کا کیا بھلا پلٹ کر آپ کے پاس ضرور آتا ہے۔ زندگی کے 24 سال میں نے تھوڑی بہت تعلیم حاصل کرنے کے بعد محنت مزدوری کرنے میں اور لوگوں کو سمجھنے میں گزار دیے تھے۔ 25 سال کا ہوا تو والدین کو میری شادی کرنے کا خیال آیا۔ ہم غریب لوگ تھے، رشتہ دیکھنے باہر جاتے تو کوئی بھی خالی گھر میں بیٹی نہ دیتا۔ اماں نے اپنی جیسی سفید پوش بہن کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا۔ میری خالہ کو یہ رشتہ نعمت لگا تھا، کیونکہ بہرحال میرا پورا خاندان میری اس بات کی تعریف کرتا تھا کہ میں نہ ہڈ حرام تھا، نہ ہی لوفر گردی یا کوئی بری عادت تھی۔ ہمیشہ سے سنجیدہ اور سمجھدار فطرت تھی۔ کچھ میرے اماں ابا کی تربیت بھی ایسی تھی۔ میرے ابا مستری تھے۔ ایک بار کسی گھر کی تعمیر کے دوران پیر پھسلنے سے دوسری منزل سے زمین پر گرے تو ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کام کچھ عرصہ تو بالکل بند ہو گیا اور جو جمع پونجی تھی وہ علاج پر لگنے لگی، جس کی وجہ سے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں نے ہوش سنبھالتے ہی ابا کا ہاتھ بٹانے کی گھر سے چھوٹا موٹا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابا سنبھلے تو دوبارہ کام پر لگ گئے، مگر پہلے جیسی بات نہیں رہی تھی، اس لیے گھر کے حالات بھی دوبارہ نہیں سنبھل پائے تھے۔ مگر جب میں جوان ہوا تو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو چکا تھا اور اتنا کما لیتا تھا کہ دوبارہ گھر میں کبھی فاقوں کی نوبت نہیں آنے دی۔ خالہ کے لیے مجھ جیسا محنتی اور اپنی جان پہچان کے لڑکے کا رشتہ آنا فخر کی بات تھی۔ سگی بہنوں کے درمیان رسمی سوچ و بچار کا بھی کوئی کام نہیں تھا، اس لیے فوری رشتہ کے لیے ہاں کر دی اور یوں میرا کچھ ہی ماہ میں جٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ میری بیوی عمر میں مجھ سے کچھ چھوٹی تھی مگر بہت سمجھدار اور سلیقہ مند، جیسا کہ غریب گھر کی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ دولت یا پیسہ نہیں تھا کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج یونیورسٹی جاتی۔ 10ویں تک پڑھ کر خالہ سے گھرداری سیکھی اور والدین کی نظروں میں رہی تو تمیز طریقہ کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا تھا۔ شادی کے چند دن بعد اس نے پورا گھر سنبھال لیا اور اس کی وجہ سے گھر میں ہمارا ہمیشہ رہنے والا امن بھی قائم رہا اور اب کچھ رونق بھی رہنے لگی تھی۔ میں نے بھی اب 2-3 جگہ کام شروع کر دیا تھا تاکہ گھر کے حالات میں مزید بہتری لا سکوں۔ شادی کا کچھ عرصہ ہنستے مسکراتے گزرا اور اس دوران ہمارے پہلے 2 جڑواں بیٹیاں ہوئیں اور پھر ایک اور بھی بیٹی ہوئی تھی۔ ان تینوں کے آنے کے بعد گھر میں سب مصروف رہنے لگے تھے اور ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ مگر پھر حالات نے کروٹ لی اور میرے ابا کو کس بڑے گھر میں کوئی پورشن تیار کرنے کا کام مل گیا۔ ابا کے اس حادثے اور مزدوری کے بعد پہلی مرتبہ یوں بڑا کام ملا تھا، ورنہ وہ مزدوری تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ہم خوش ہوئے کہ چلو زندگی اپنے ڈگر پر چل نکلی ہے، مگر وہ وقت جو بظاہر خوشیوں کا آغاز لگ رہا تھا وہ دراصل ہمارے ہنستے بستے گھر کو اجاڑنے کا آغاز تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے اس بڑے کام سے میرے ابا کو ایسی ذلت ملے گی کہ ہمارا پورا گھر لڑکھڑا جائے گا اور ہم ساری عمر کے لیے دوبارہ نہیں سنبھل پائیں گے۔ ابا اس گھر کی تعمیر میں مصروف ہو گئے اور پہلے سے زیادہ لگن کا مظاہرہ کرنے لگے تاکہ اس بار کام اچھا رہنے پر دوبارہ سے ان کے قدم جم جائیں۔ لیکن ایک روز ان سے ایسی غلطی ہوئی جو ان کی ساری محنت پر پانی پھیر گئی اور ان کی عمر بڑھ کی شرافت پر بدنامی کا سیاہ رنگ پھیر گئی۔ تقریباً 3 ماہ محنت سے کام کر کے ابا نے اس گھر کا تقریباً ڈھانچہ تیار کر لیا تھا۔ اس گھر کے 2-3 دروازے دوسرے بنے ہوئے پورشن میں بھی کھولے گئے تھے۔ ابا اکثر دیر تک اکیلے کام پر لگے رہتے تھے اور تھوڑا بہت دیواروں کو سیمنٹ وغیرہ کرنے کا کام اکیلے کرتے رہتے تھے۔ ایک روز ابا اپنے ساتھ کے باقی مزدوروں کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ گھر کا مالک آیا اور اس نے ابا سے کہا کہ وہ سب گھر والے بہت ایمرجنسی میں کہیں جا رہے ہیں، ابا وغیرہ چاہیں تو کام چھوڑ کر جلدی چلے جائیں کیونکہ ان کی واپسی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ابا نے دیکھا کہ ابھی پورا دن باقی ہے، وہ لالچ میں آگے کے دن ضائع کرنے سے بہتر ہے وہ کام کرتے رہیں۔ ابا نے گھر کے مالک سے کہہ دیا کہ وہ لوگ اطمینان سے اپنا باقی گھر بند کر کے چلے جائیں، ابا اپنا کام پورا کر کے ہی واپس جائیں گے۔ گھر کے مالک نے سر ہلا دیا اور وہ لوگ اپنا گھر بند کر کے چلے گئے۔ اس روز مزدور بھی وقت پر فارغ ہو کر چلے گئے اور ابا اکیلے دیواریں پلستر کرنے کا کام کرتے رہے۔ وقت ختم ہونے پر ابا نے کام سمیٹا اور گھر کے گیٹ کو تالا لگا کر گھر لوٹ آئے۔ وہ اس رات بہت مطمئن تھے
کہ جلد کام ختم ہو جائے گا، انہیں پیسہ مل جائے گا۔ میرے ہاں چند دنوں میں چوتھے بچے کی آمد متوقع تھی اور ابا چاہتے تھے کہ ان کو ملنے والے پیسے ملا کر بچے کی پیدائش پر خاندان والوں کی دعوت کی جائے۔ میرے پاس کچھ رقم جمع تھی، میں نے ان کی خوشی کے لیے حامی بھر لی۔ رات دیر تک سب گھر والے بیٹھ کر گھر میں آنے والے ننھے مہمان کے بارے میں باتیں کرتے رہے اور پھر ابا تھک کر سونے چلے گئے۔ اگلے روز صبح صبح ہماری آنکھ دروازے پر ہوتی دردراہت پر کھلی تھی۔ سب ہاس باختہ سے اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو میرے اوسان خطا ہو گئے کیونکہ سامنے پولیس کھڑی تھی۔ میرے دروازہ کھولتی انہوں نے ابا کے بارے میں پوچھا۔ اس دوران ابا بھی دروازے پر آ گئے تھے۔ ابا نے ان کے سوال پر اپنا تعارف دیا تو وہ بولے کہ تمہیں ابھی ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ ہم سب گھر والے اس جملے پر گھبرا گئے تھے۔ میں نے گھبرائے ہوئے سے لہجے میں ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے پہلے تو مجھے طنزیہ نظروں سے سرتا پیر دیکھا اور پھر جو بات کہی اس پر میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ ایک پولیس والا تمسخر سے بولا تھا کہ بڑے گھروں سے سونا اور پیسہ چرانے والا بڑا باپ اور بیٹھ کر عیش کرنے والے سب، یہ بھی اچھی بات ہے۔ میں اس طنز کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ ابا بھی پریشانی سے ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ ایک غریب کے گھر پولیس کا آنا ان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارا قانون اکثر غریب کے ساتھ زیادتی کی حد کر دیتا ہے۔ ہم سب بھی ابا کی غلطی جاننے سے پہلے اس خوف میں مبتلا ہو چکے تھے کہ اگر پولیس کسی الزام پر ابا کو لینے آ ہی گئی ہے تو ان سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جائے گا۔ ابا کے بار بار پوچھنے پر پولیس والوں نے ہمیں بتایا کہ ابا جس گھر کی تعمیر کر رہے تھے وہاں سے اچھا خاصا سونا اور پیسہ چوری ہو گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ چور نئی تعمیر ہوئے گھر اور پرانے پورشن کے درمیان بنائے جانے والے راستوں پر لگے وقتی بوسیدہ دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہوا اور آرام سے سارا سامان چوری کر کے لے گیا۔ گھر والوں نے سارا شک ابا اور ان کے ساتھ کام کرنے والے مزدوروں پر ظاہر کیا تھا۔ اس گھر کے مالک نے پولیس کو بتایا کہ مستری مزدور سارا دن گھر میں گھسے رہتے تھے اور ہر چیز کا جائزہ لیتے رہتے تھے، اور جب وہ لوگ ایمرجنسی میں گھر سے گئے تو مستری مزدور موقع غنیمت جان کر وہیں رک گئے اور ان کے چلے جانے کے بعد آرام سے چوری کر لی۔ ابا قسمیں کھا رہے تھے کہ یہ سب سراسر الزام ہے، انہوں نے اس گھر کا 1 روپیہ بھی نہیں اٹھایا تھا، اور یہ بات میں ابا کے کہنے سے بھی پہلے جانتا تھا۔ میرے ابا نے مشکل ترین حالات میں بھی کبھی چوری ڈکیتی کا نہیں سوچا تھا۔ ہم نے گھر میں کئی بار فاقے بھی کیے تھے اور تب بھی میرا باپ کام کے لیے لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا۔ اگر تب کبھی یہ جرم نہیں کیا تو اب ابا کو کیا ضرورت تھی ایسا کرتے، جبکہ ہمارے حالات بھی سنبھل چکے تھے۔ مگر یہ باتیں صرف ہم سوچ چکے تھے، پولیس والے ان کو بہانہ مان رہے تھے۔ ہماری وضاحتوں اور قسموں کو نظر انداز کیے پولیس والے ہمارا پورا گھر چھان پٹک کر کے چوری کا سامان ڈھونڈنے لگے۔ گھر میں سونے کی ایک بالی بھی موجود نہیں تھی۔ جب کچھ نہ ملا تو ان پولیس والوں نے میرے ابا کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا اور وہاں سے لے گئے۔ وہ منظر میری زندگی کا سب سے اذیت ناک منظر تھا۔ مجھے ایسی تکلیف تو تب بھی نہیں ہوئی تھی جب ابا کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا اور وہ خون میں لتپت ہسپتال پہنچائے گئے۔ میرا بوڑھا باپ جسے صحت مند ہونے کے باوجود میں گھر سے نکلتے ہوئے احترام سے ہاتھ پکڑ کر سہارا دیتے ہوئے باہر لے جاتا تھا، آج میری نظروں کے سامنے اسے بدتمیزی سے گھسیٹ کر لے جایا گیا تھا۔ ہمارے قانون اور سب اداروں میں عزت صرف پیسے کی ہے، یہاں عمر کا لحاظ کسی میں نہیں ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم کبھی ترقی نہیں کر پائی۔ یہاں جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی غریب کے ساتھ مجرم کی طرح سلوک کیا جاتا ہے، چاہے وہ عمر میں دگنا بڑا ہو۔ میں تب اذیت میں گرا ہوا اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ میری ماں سینہ پیٹتی رو رہی تھی اور میری بیٹیاں سہمی ہوئی سی اپنے دادا کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میری بیوی اپنا باری وجود لیے گھبرائی ہوئی سی کبھی میری ماں کو سنبھالتی اور کبھی اپنی بیٹیوں کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ماں کو تسلی دی، ان کو دروازہ بند کرنے کا کہہ کر گھر سے نکلا اور سیدھا تھانے پہنچ گیا۔ میں نے ابا سے ملنے کی بہت کوشش کی مگر مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ بہت بھاگ دوڑ کے بعد مجھے ایک دوست نے بتایا کہ اس کا بڑا بھائی اسی تھانے میں عام سا سپاہی تھا۔ وہ لوگ اس سلسلے میں میری مدد تو نہیں کر سکتے تھے مگر مجھے ابا کے بارے میں پتہ کر کے بتا سکتے تھے۔ اس سپاہی نے مجھے بتایا کہ ابا کی طرح باقی مزدور بھی خالی ہاتھ تھانے لائے گئے تھے، تو سب نے ایک ہی بیان دیا تھا کہ وہ جلد اپنا کام کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان سے تھوڑی بہت تفتیش کر کے انہیں رہا کر دیا گیا اور چوری کا سارا الزام ابا پر آ گیا تھا۔ ابا کو جیل ہو گئی کیونکہ اس گھر کے مالک نے کہا تھا کہ جب تک ابا ان کا سونا اور پیسہ واپس نہیں کرتے تب تک انہیں جیل میں ہی رکھا جائے گا۔ میں نے اس گھر کا پتہ کیا اور وہاں پہنچ کر ان صاحب کے پاس چوری ہو جانے کی تفصیل لینے اور افسوس کرنے کے لیے بہت سے لوگ جمع تھے اور وہ بہت غصے میں کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے مل کر اسے بھی وضاحت دی اور یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا باپ چور نہیں ہے،
میں اس سے درخواست کرتا رہا کہ وہ پولیس سے کہہ کر اصل چور ڈھونڈنے کی کوشش کرے، کیونکہ میرا باپ ساری عمر بھی جیل بیٹھا رہا تو ان کا سامان کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ میری وضاحت پر وہ بھڑک اٹھا اور مجھے دھکے دینے لگا۔ وہ غصے سے نہ جانے مجھے کیا کچھ بولتا رہا تھا کہ تم غریب لوگ دنیا کے سامنے معصومیت کا لبادہ اوڑھے رکھتے ہو اور خود کو مظلوم بنائے رکھتے ہو، مگر اصل میں تم لوگوں کے گھر خالی کر کے اپنی چھپی ہوئی جائیدادیں تک بنا لیتے ہو۔ اس پڑھے لکھے انسان کے منہ سے میرے اور ابا کے مغلظات کا ایک طوفان نکل رہا تھا، اور وہ ہماری تربیت سے لے کر ہمارے گزر جانے والے آباء و اجداد تک کو لان تان کر رہا تھا۔ میں سکتہ زدہ سا اسے دیکھتا رہا۔ میری بار بار فریاد پر اس نے صرف اپنی زبان کے تیر نہیں چلائے تھے، بلکہ میرے منہ پر تمانچے مار کر مجھے دھکیل کر گلی میں کھڑا کر چکا تھا۔ میں ذلت سے وہیں بیٹھا نظر زمین پر گاڑ گیا تھا۔ اس تعلیم کا کیا فائدہ جو تہذیب نہ سکھائے، جو اپنے سے کمتر لوگوں پر رحم کرنا نہ سکھائے، اور ایسی تعلیم بھی کس کام کی جو زبان کا زہر نہ ختم کرے۔ وہ شخص میری وضاحت سننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے اسی جیسے کچھ پڑھے لکھے کھاتے پیتے لوگ ایسے بھی تھے جو میرے ساتھ ہونے والے رویے پر متاثر ہو رہے تھے اور اس شخص کو روک رہے تھے، مگر وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ وہ لوگوں کے روکنے پر الٹا چیخنے لگا کہ اس کی بیٹی اور بیٹے کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ سارا زیور پالش کروانے کے لیے کچھ ہی دن پہلے گھر میں لایا تھا اور میرے باپ نے وہ سب چرا لیا۔ وہ بول رہا تھا کہ میں اب اپنی بیٹی اور بیٹے کے سسرال والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ نہ میں جہیز میں سونا دے پایا، نہ ہی بڑی میں بہو کو سونا دیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ صرف سونا نہ دینے پر کیا امیروں کے ہاں شادی نہیں ہو سکتی؟ کیا ان کے نکاح سونے کے بغیر جائز نہیں، یا سونے کے بغیر ان کی شادیاں تادیر نہیں چلتی؟ مجھے بھی احساس تھا کہ جمع پونجی چاہے غریب کی ہو یا امیر کی، سب کے لیے اہم ہوتی ہے، مگر بغیر ثبوت کے وہ لوگ ایک غریب بوڑھے انسان کو جیل میں ڈال کر اس کے گھر والوں کو لعنت دے رہے تھے۔ میں مایوس سا اٹھا اور گھر پہنچ گیا۔ ایک پورا دن باہر دھکے کھا کر جب میں مایوس سا رات کے 10 بجے گھر پہنچا تو گھر کے دروازے پر تالا لگا دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے گھبرا کر اپنے ساتھ والوں کا دروازہ بجا کر اپنی بیوی اور ماں کا پوچھا تو وہ بولے کہ شام کے وقت میری بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو جانے کی وجہ سے میری ماں اسے قریبی کلینک میں لے گئی تھی۔ میں بھاگا وہاں پہنچا تو میری ماں اداس سا چہرہ لیے سامنے کھڑی ہوئی مل گئی۔ میں ماں تک پہنچا تو وہ امید بڑے لہجے میں ابا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے مایوسی سے سر جھکایا تو وہ گمسم ہو گئی۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور اپنی بیوی کا پوچھا تو وہ بھیگی آنکھوں سے مجھے مبارک دینے لگی، کیونکہ میری جڑواں بیٹیاں ہوئی تھیں۔ مجھے یہ اطلاع دیتے ہی میری ماں کا ضبط ٹوٹا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے چپ کروانے پر بولی کہ کاش ہم لالچ نہ کرتے اور تمہارے باپ کو یہ کام لینے سے منع کر دیتے۔ اس کی صحت ویسے بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی اور اس پر پچھلے 3 ماہ سے مسلسل محنت بھی کی تھی، مگر سیلا کیا ملا تھا؟ ذلت اور ایک الزام کے بدلے جیل۔ میں اللہ سے امید لگائے رہا، اپنی ماں کو تسلیاں دیتا رہا کہ ابا بے قصور ہیں اور یہ بات جلد ثابت ہو جائے گی۔ میری بیوی کی حالت سنبھلی تو ہم اسے گھر لے آئے۔ میں ابا کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرتا رہا تھا اور اس روز کی ذلت کو بلا کر 2-3 مرتبہ دوبارہ بھی اس گھر کے مالک کے پاس گیا تھا، کیونکہ مجھ جیسا غریب انسان وکیل نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس اللہ کا سہارا تھا اور اس کے بعد اس انسان کا آسرا تھا جو اگر ابا کو بے قصور مان کر معاف کر دیتا تو وہ گھر آ جاتے، مگر وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ ہم اس کا پیسہ زیور چھپا چکے تھے۔ وہ ہر بار ایک ہی بات دہراتا رہا تھا کہ اگر میں اسے اس کا سامان لوٹا دوں تو وہ ابا کو معاف کر دے گا۔ اس دوران میری ابا سے ملاقات ممکن ہوئی تو میں ان سے ملنے گیا اور میرا صبر ان کی حالت پر جواب دینے لگا تھا۔ وہ لاغر اور نہایت بری حالت میں جیل کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی جڑواں بیٹیوں کا بتایا تو خوش ہونے لگے اور بولے کہ اپنی بیٹیوں کو میرے بارے میں کچھ مت بتانا، ان سے کہہ دینا کسی کام سے گیا ہوں، میں نہیں چاہتا۔ وہ یہ بات سن کر سوچنے لگے کہ شاید ان کا دادا واقعی چور ہو۔ میرا دل ان جملوں پر تڑپ اٹھا تھا۔ غربت انسان کو کبھی کبھی بہت بے بس کر دیتی ہے۔ اب مجھے پہلی بار اپنے غریب ہونے پر دکھ ہوا تھا۔ میں نے پہلی بار سوچا تھا کہ اگر میں امیر ہوتا تو آج حالات مختلف ہوتے، ابا کو یوں بے گناہ جیل نہ کاٹنی پڑتی اور مجھے یوں کسی کی منتیں نہ کرنی پڑتی۔ میں نے یہ بات ابا کے سامنے دہرائی تو وہ مجھے سمجھانے لگے کہ غربت بری چیز نہیں ہے، انسان کے حالات اور اس کی زندگی کو طے کرنے والا اللہ ہے، اور بے شک اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ غربت کو گالی بنانے والے تو یہ زمینی لوگ تھے جو غریب کو ظلم کی چکی میں پیس کر اپنے آپ کو مکمل اور بہترین سمجھ بیٹھے تھے۔ نہیں جانتے تھے اللہ کے نزدیک 1 روپیہ پیسہ
اور بڑا رتبہ بے معنی ہے۔ میں ابا کو خالی خلی تسلیاں دے کر لوٹ آیا تھا اور اس کے بعد مجھے پورا 1 سال ہر بار ابا سے ملنے جیل ہی جانا پڑا تھا۔ ابا کو واپس گھر آنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ جیل میں رہ کر وہ بیمار اور کمزور ہو گئے تھے اور وہاں اماں ان کے انتظار میں زندگی سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی پریشانی میں ہلکان ہو چکا تھا۔ 1 سال کے بعد اماں کا صبر جواب دے گیا اور وہ ابا کے انتظار میں ہی دنیا سے چلی گئیں۔ میں ابھی ابا کو اماں کی موت کے بارے میں بتانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک روز ابا کی بھی موت کی اطلاع مل گئی۔ وہ دونوں دنیا والوں کی دی ذلت سے تھک کر اللہ کے پاس چلے گئے تھے اور میں پیچھے ان کا غم سینے میں دفن کیے بیوی بچوں کے لیے محنت مزدوری میں لگ گیا۔ مگر جانے قسمت کو کیا منظور تھا کہ میرا کام مسلسل ہر جگہ سے ختم ہونے لگا۔ میں نے 2 سال مزید محنت کرنے میں ضائع کر دیے، مگر گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ میری اب 8 بیٹیاں تھیں اور معصوم بچیوں کو بھوک سے بلکتا دیکھ کر میں تھک گیا تھا۔ میں نے لوگوں سے قرض لیا اور پیسہ جمع کر کے سعودیہ پہنچ گیا۔ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صفائی کا کام کرتا تھا، مگر میں پیسہ گھر بھیجنے کے قابل نہیں ہو رہا تھا اور یہی بات مجھے پریشان کرتی تھی۔ مگر ایک روز بیوی نے فون پر بتایا کہ میرے بھیجے گئے 2 لاکھ سے اس نے ہماری بیٹیوں کے لیے خریداری کی ہے اور چھوٹا موٹا قرض بھی لوٹا دیا ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہوا تھا کیونکہ میں نے 1 روپیہ بھی نہیں بیچا تھا۔ بیوی کی خوشی سے لبریز آواز اور بیٹیوں کے چہکنے پر میں سچ چھپا گیا اور کال کاٹ کر سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ اس بات کو میں بھی بھول نہیں پایا تھا کہ اگلے ماہ پھر سے میری بیوی نے ویسے ہی رقم مل جانے کا بتایا اور کہا کہ کوئی بندہ ان کو پیسہ دے گیا ہے کہ اسد نے بھیجے ہیں۔ میں اپنی بیوی کو روکنا چاہتا تھا مگر ہر بار میری بیٹیاں ان پیسوں سے اپنی کسی ضرورت کو پورا کر کے خوشی سے بتاتی تو میری زبان بند ہو جاتی۔ مگر جب لگاتار کئی ماہ تک اسی طرح میری بیوی کو 2 لاکھ روپے ملنے لگے تو میں ٹھٹک گیا۔ نہ جانے کون تھا جو خواہ میرے گھر ہر ماہ میرے نام پر 2 لاکھ دی جاتا ہے۔ میری بیوی جوان عورت تھی اور میں بیٹیوں کا باپ تھا۔ مجھے یہ بات گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ اتنی بڑی رقم کے بدلے کل کو کچھ بھی کیا جا سکتا تھا۔ اسی پریشانی میں سب کام چھوڑ چھاڑ کر میں پاکستان گیا۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو میرے گھر کے حالات کافی حد تک بدل چکے تھے۔ گھر میں اچھا کھانا پینا تھا اور میری سلیقہ شعار بیوی نے ہر ماہ ملنے والے 2 لاکھ میں سے میرا قرض بھی چکا لیا تھا۔ میری زندگی آسان ہو گئی تھی مگر مجھے خواہ پیسہ دینے والے کا نام اور وجہ جاننا تھی۔ میں مہینہ ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا اور جب مہینے کے آغاز میں اسی طرح کوئی بندہ پیسہ دینے آیا تو میں نے دروازہ کھولا۔ وہ بندہ مجھے دیکھ کر گڑبڑا گیا جبکہ میں نے اسے روک کر سختی سے سوال کیا کہ وہ کون ہے اور کیوں ہر ماہ میرے گھر پیسہ دیتا ہے۔ میرے سوال پر وہ سر جھکا کر جو بولا وہ مجھے غصے سے بڑھ گیا۔ وہ بولا کہ وہ اس مرد کا بیٹا ہے جس نے میرے باپ کو چوری کے الزام میں جیل ڈالا تھا۔ یہ سن کر میرے اندر غصے کی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ میں اس کے باپ کی طرح اسے دھکے نہیں دے پایا تھا مگر میں نے اسے اتنا ضرور کہا تھا کہ میں ان جیسے کم صرف پیسے والے لوگوں کی اس خیرات کا حقدار نہیں ہوں، اس لیے وہ پیسہ واپس لے جائے۔ میری بات پر اس لڑکے نے کہا کہ تم یہ نہیں جاننا چاہو گے میں اتنی بڑی رقم تمہارے گھر دیتا کیوں رہا ہوں۔ اس کے سوال نے مجھے یکدم اپنی جگہ جما دیا تھا۔ میں بھی اس بات کی وجہ جاننا چاہتا تھا اور مجھے خوف تھا کہ وجہ مجھے یا میرے گھر والوں کو ہنسا نہ دے۔ میرے خاموش ہونے پر اس لڑکے نے مجھے دھیمے لہجے میں سب بتا دیا۔ اس کی بتائی ہوئی وجہ میری سوچ کے برعکس تھی۔ میں دم بخود سا اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ بتا رہا تھا کہ جب اس کے گھر چوری ہوئی تو وہ 9 عمر لڑکا تھا اور ہاسٹل میں رہ کر پڑھ رہا تھا۔ وہ اسی روز بھائی بہن کی شادی کے لیے پہنچا تھا جس روز میں پہلی بار اپنے باپ کی بے گناہی کا بتانے ان کے گھر گیا تھا اور اس کے باپ کے ہاتھوں ذلیل ہو کر لوٹا تھا۔ اس لڑکے کو باپ کا رویہ برا لگا تھا مگر اس کا باپ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس کے بھائی بہن کی شادی ہو گئی تو وہ فارغ ہوتے ہی واپس ہاسٹل لوٹ گیا، مگر شادی کے 4 ماہ بعد اسے پتہ چلا کہ اس کی بہن طلاق لے کر گھر واپس آ چکی ہے اور اس کا باپ اس کی بہن کو مارنے کے در پہ تھا۔ وہ گھبرا کر ہاسٹل سے گھر گیا تو باپ کے رویے کی وجہ کا جو انکشاف ہوا اس زندہ زمین میں گاڑ گیا تھا۔ ان کے گھر ہونے والی اس چوری کے پیچھے ان کی بہن کا ہاتھ تھا۔ اس کا کسی لڑکے سے محبت کا تعلق تھا اور وہ اپنی شادی سے ناخوش تھی۔ اس نے ماں باپ کے ساتھ اس روز گھر سے جاتے ہوئے خود اپنے عاشق کو گھر خالی ہونے کا بتایا تھا اور لاکر کا بھی بتایا تھا۔ میرے باپ کے گھر سے جاتی اس لڑکی کا عاشق دوستوں کے ساتھ گھر میں گھس کر پیسہ اور سونا چرا کر فرار ہو گیا۔ ان کے درمیان طے ہوا تھا کہ وہ بعد میں گھر سے بھاگ کر شادی کر لیں گے، مگر وہ لڑکا چوری کرنے کے بعد دھوکہ دے گیا اور واپس نہیں آیا۔ اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور شادی کے 4 ماہ بعد اس کا عاشق وہ روپیہ پیسہ عیش میں اڑا کر واپس لوٹا اور اسے بلیک میل کر کے مزید پیسہ مانگنے لگا۔
اس کی کال لڑکی کے شوہر نے بھی سن لی اور پہلی فرصت میں طلاق دے کر لڑکی کو گھر بھیج دیا۔ مجھے پیسہ دینے والا لڑکا اپنے باپ کو سمجھانے لگا کہ وہ اس غریب مزدور کو جیل سے رہا کروائے کیونکہ وہ بے قصور ہے، مگر اس کا باپ اپنی عزت کے لیے چپ رہا کیونکہ میرے باپ کو بے قصور کہنے پر اپنی بیٹی کا راز کھولنا پڑتا۔ وہ ظلم پر ڈٹا رہا۔ جب وہ ظالم شخص 1 سال بعد طبی موت مرا تو اس کی موت کے بعد وہ لڑکا میرے باپ کے پاس جیل گیا تھا اور اسے سب سچ بتا دیا تھا۔ وہ جذباتی لڑکا تھا جو پولیس والوں کو ساری بات بتانا چاہتا تھا تاکہ میرا باپ جیل سے نکل آئے، مگر میرے باپ نے اسے اپنی بہن کو یوں سب میں بدنام کرنے سے روک دیا تھا۔ اس بات کے کچھ ہی دن بعد میرا باپ مر گیا، مگر جاتے جاتے اس لڑکے کو اپنا مقروض کر گیا۔ وہ لڑکا سب بتا کر بولا کہ یہ سارا پیسہ اس ذلت کے آگے کچھ نہیں جو ہمارے گھر والوں نے جیلی ہے۔ وہ بول رہا تھا کہ یہ پیسہ صرف اس الزام کا ازالہ ہے جو میرے باپ پر لگایا گیا تھا۔ اب کامیاب ہوتے ہی وہ میرے باپ کے نام پر ہر ماہ یہ رقم نکال رہا تھا۔ وہ سب بتا کر چلا گیا اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ پیسہ میرے باپ کی عزت اور ہمارا اچھا وقت لٹا سکتا ہے؟ شاید نہیں، مگر اس لڑکے کی سوچ نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اچھا برا انسان ہر طبقے میں ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک ظالم باپ کا نرم دل اور نیک بیٹا تھا جس کے پاس پیسہ بھی تھا اور نیک نیت بھی تھی۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔